अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 38 लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, जिसमें आपको याद होगा कि हमने बात करनी शुरू की थी अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है और हम किस तरह जो है कैपिटल स्ट्रक्चर को वेरी करके टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा पिछला टॉपिक। तो क्योंकि आज का लेक्चर पिछले लेक्चर ही की कंटिन्यूएशन है, तो मैं ये चाहूंगी कि हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें और उसके बाद आज का लेक्चर जो है उसको कैरी ऑन करें। तो हमने पिछली दफा ये कहा कि फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इस बात को डिफाइन करता है कि हमारी फर्म के जो टोटल एसेट्स हैं उनको किस तरह से फाइनेंस किया गया है। बेसिकली देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ एसेट्स फाइनेंसिंग। एक है हमारा डेट और दूसरा है इक्विटी। डेट जो है बेसिकली उसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं और देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस एज वेल। और दूसरी तरफ इक्विटी के भी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फर्म का उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो चूज करना चाहिए कि जिससे हमारे वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज हो जाए। जिस तरह हम बात कर रहे थे डेट इक्विटी रेशो की, आपको याद होगा हमने कहा कि डेट इक्विटी की वो रेशो होनी चाहिए जिससे हमारी शेयर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्म इन टोटलिटी। तो उसमें हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि हमारी ओवरऑल फर्म की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। जब हम अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए डेट यूज करते हैं तो हम ये कहते हैं कि डेट जो है दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ लेवरेज। और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो जो हम डेट ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज द टैक्स एडवांटेज जो है वो इसके साथ अटैच्ड है। जब टैक्स एडवांटेज अटैच्ड है तो पोर्शन ऑफ द टैक्सेस जो है दे आर पेड बाय द गवर्नमेंट। तो उससे अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होता है फॉर द शेयर होल्डर्स कि उनकी अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इस सिलसिले में हमने एक एग्जांपल भी ली थी एक पर्टिकुलर सिचुएशन की, जिसमें एक फर्म जो है विदाउट द लेवरेज जो है एक उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है और फिर हमने कैलकुलेट किया था कि उस फर्म की अर्निंग पर शेयर क्या होगी और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा। उसके बाद हमने कहा कि लेट्स अज्यूम द सेम फर्म जो है गोज फॉर द लेवरेज, मीनिंग कि वो 50% डेट ले लेती है अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए और 50% रिमेनिंग जो है वो इक्विटी से फाइनेंस करती है। तो इस सूरत हाल में हमने ये देखा कि ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग पर शेयर जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें हमने एक और क्रिटिकल एनालिसिस ये भी किया कि लेट्स सपोज कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि एक हमारे पास पेसिमिस्टिक सिनेरियो है और एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है और एक हमारा बेस केस है। बेस केस में हमने ये कहा कि 100% इक्विटी फाइनेंस, दूसरे में हमने ये कहा कि 50% इक्विटी एंड 50% डेट। लेकिन हमने ये कहा कि एक सूरत हाल में हमारी अर्निंग पेसिमिस्टिक व्यू में कम हो जाती है और दूसरे में हमारी अर्निंग जो है वो ज्यादा है। तो हमने ये देखा कि अर्निंग कम या ज्यादा होने से फर्म को लॉसेस और प्रॉफिट जो है वो भी उसी हिसाब से ज्यादा और कम होते हैं। तो जब फर्म जो है वो लेवरेज यूज करती है तो उसके इम्पैक्ट क्या होता है अर्निंग पर शेयर पे और रिटर्न ऑन इक्विटी पे, कि हमारे अर्निंग पर शेयर भी मैग्नीफाई हो जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, जबकि हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट है और हमारी अर्निंग पर शेयर जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और बहुत ज्यादा डिक्लाइन भी कर सकती है इन कंपैरिजन टू द बेस केस जब हमारे पास पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट है। इसको जब हम सम अप करना चाहेंगे तो हम सिंपली एक बात ये कहेंगे कि जब भी फर्म जो है वो लेवरेज यूज करती है तो यूज ऑफ द लेवरेज जो है वो फर्म के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को मैग्नीफाई कर देता है। कि अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो उनको ओवरस्टेट करेगा, बढ़ा देगा, और अगर लॉसेस होंगे तो उनको भी बढ़ा देगा। तो वी नीड टू लुक एट इट कि जब भी यूज ऑफ लेवरेज होगा तो हमारी प्रोपोजिशन जो है वो कौन सी पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट की या कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट की जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके साथ हमने ये एक और बात की कि हमारे पास जो फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल एसेट ऑफ द फर्म को
اٹ ریمینس کانسٹنٹ, مطلب اس میں جو ہے کوئی چینج نہیں آتی, ٹوٹل ایسٹس کی ورتھ ہمارے پاس اتنی ہی ہے, ہم نے صرف فائنانسنگ کے جو موڈز ہیں ان کو چینج کیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ اگر فرم جو ہے ڈیسائڈس ناٹ ٹو یوز دا لیوریج, یعنی وہ بیس کیس میں ہی رہنا چاہتی ہے, لیکن ایک انویسٹر جو ہے وانٹس ٹو ٹیک سم رسک, تو اس میں ہم نے بات کی تھی ہوم میڈ لیوریج کی, کہ ہوم میڈ لیوریج جو ہے وہ ایک ایسا سینیریو ہے جس میں فرم جو ہے ڈز ناٹ وانٹ ٹو گو فار دا یوز آف لیوریج اور مے بی یوزز لیسر کوانٹٹی آف دا ڈیٹ, لوور لیول آف لیوریج. لیکن جو انڈیویجل انویسٹر ہے لوکنگ ایٹ دی میگنیفائڈ پروفٹ, وہ جو ہے خود اپنے طور پہ لیوریج کو استعمال کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں وہ کیا کرے گا کہ وہ انڈیویجلی پرسنل لیول پہ کچھ بوروئنگ کرے گا اور اس بوروئنگ کو وہ یوز کرے گا ایز انویسٹنگ ان دیٹ پرٹیکولر کمپنیز شیئر. تو اس سلسلے میں اس کی ارننگ پر شیئر کین بی ہائر دین دی ارننگ پر شیئر آف دی فرم, کیونکہ اس نے ہوم میڈ لیوریج جو ہے وہ یوز کی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہمیں چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب فرم کو لاسز ہوتے ہیں تو ہوم میڈ لیوریج جس انڈیویجل انویسٹر نے یوز کیا ہے اس کی وجہ سے اس کے لاسز بھی میگنیفائی ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم نے ان لیورنگ کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا, ڈسکس کیا تھا, اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ لیٹس سپوز کہ دی سچویشن از وائس ورسا, کہ ہماری جو فرم ہے وہ تو لیوریج یوز کرنا چاہتی ہے, دے ڈیسائڈ ٹو گو فار یوزنگ سرٹن کوانٹٹی آف ڈیٹ, لیکن جو ہمارا انڈیویجل انویسٹر ہے doesn't want to go for the use of debt, تو اب وہ جو انویسٹر ہے وہ اپنے آپ کو ان لیور کر سکتا ہے. ان لیورنگ کا کیا ہوگا کہ انویسٹر جو ہے انسٹیڈ آف بوروئنگ وہ لینڈ کر دے گا سرٹن اماؤنٹ آف منی, اور جب ریمیننگ اماؤنٹ ہوگی وہ انویسٹ کرے گا ان دس پرٹیکولر فرم. تو ٹوٹل جو اس کی انویسٹمنٹ ہوگی انویسٹنگ ان دس پرٹیکولر فرم اینڈ دین دی اماؤنٹ وچ ہی ہیز گیون ایز اے لون, دونوں ملا کے اس کا اوور آل رسک جو ہے وہ کم کر دیں گے. فرم جو ہے اس کی ہمارے پروفٹس اینڈ لاسز جو ہیں وہ تو میگنیفائی ہو جائیں گے بیکاز دی فرم ہیز یوز دی لیوریج, لیکن انڈیویجل انویسٹر جو ہے اس نے اپنے آپ کو ان لیور کر لیا ہے, اس لیے انڈیویجل انویسٹر کے گینز اینڈ لاسز جو ہیں وہ میگنیفائی نہیں ہوں گے, وہ بیس کیس سینیریو ہی میں رہیں گے. تو یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر جس میں ہم نے کیپٹل اسٹرکچر کی بات کی, لیوریج کی بات کی, اینڈ دین انڈیویجل پرسنل لیول پہ ہم نے ہوم میڈ لیوریج اینڈ ان لیوریج کی ڈسکشن کی. تو اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر میں جو اسی ہی ٹاپک کی کنٹینیوشن ہے, یعنی ہم ابھی بھی کیپٹل اسٹرکچر کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. اب اس سلسلے میں کیپٹل اسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہمارے پاس دو نوبل laureates, ایک ہے نوبل laureate ہمارا موڈیگلیانی اور دوسرا ہے ملر. انہوں نے کیپٹل اسٹرکچر سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ پروپوزیشنز دی ہیں اینڈ دے آر ویری امپورٹنٹ. تو ہاں M&M موڈیگلیانی اینڈ ملر کی پروپوزیشنز کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم اوور آل جو ٹوٹل رسک ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ فرم کا جو رسک ہے اس کو ہم دو کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں, ایک ہے ہمارا بزنس رسک اور دوسرا ہے ہمارا فائنینشیل رسک. اور فائنلی جب ہم ڈیٹ اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, کیپٹل اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیٹ کتنا ہوگا اور اکویٹی کتنی ہوگی. تو اس سلسلے میں جب بھی ہم ڈیٹ یوز کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یوز آف دی ڈیٹ جو ہے ہمیں ایک ایڈوانٹیج دیتا ہے کہ ارننگ جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیکسز کو کم کر دیتا ہے, کیونکہ انٹرسٹ جو ہے انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہے, جبکہ ڈیویڈنڈ پیمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں فائنلی آج کے لیکچر میں if the time will permit تو ہم بات کریں گے کارپوریٹ ٹیکسز اینڈ دی کیپٹل اسٹرکچر کی. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی موڈیگلیانی اینڈ ملر کی پروپوزیشنز کے ساتھ. اب سچویشن کیا ہے کہ اسٹل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کیپٹل اسٹرکچر. ہم جب اس ڈسکشن میں موڈیگلیانی اینڈ ملر کی ڈسکشن اینڈ پروپوزیشنز کی بات کریں گے تو ہم سرٹن assumptions کے ساتھ شروع کریں گے, اور ابھی ہم جب پہلی پروپوزیشن کی بات کر رہے ہیں وی آر assuming کہ there are no taxes, اور اس کے بعد لیٹر آن ہم وہ ریلیکس کر دیں گے اور پھر اس کی ماڈیفائڈ ورژن دیکھیں گے کہ پھر کیا سیناریو ہے. سو بیسیکلی وٹ از دی فرسٹ پروپوزیشن,
The first proposition states that it is completely irrelevant how a firm chooses to arrange its finances. کہ فرم کی اوور آل ویلو کے لیے یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ ہم نے ٹوٹل ایسٹس آف دی فرم جو ہیں ان کو ڈیٹ سے فائنانس کیا ہے یا ہم نے ان کو اکوٹی سے فائنانس کیا ہے. اب اس کو پروف کرنے کے لیے, فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل لی ہے, اور اس ایگزامپل میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سپوز دیر آر ٹو فرمس, اور ان دونوں فرمس کی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دی بیلنس شیٹ وچ مینس دی ٹوٹل ایسٹس وہ ایگزیکٹلی سیم ہے, لیکن جو رائٹ ہینڈ سائڈ آف دی بیلنس شیٹ ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسٹس کو فائنانس کس طرح کیا گیا ہے, اور ہمارے پاس دو سورسز ہیں, ایک ہے ڈیٹ کا اور دوسرا ہے اکوٹی کا. ان دونوں فرمز کے لیے ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. So imagine two firms having identical assets and operations depicted on the left-hand side of the balance sheet, but the right-hand side is different because the two firms finance their operations differently. اور اس میں جو ہم assume کر رہے ہیں percentage, suppose ایک فرم جو ہے وہ 30% debt and 70% equity لے رہی ہے, اور جبکہ دوسری فرم جو ہے وہ 70% debt and 30% equity لے رہی ہے. یعنی ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے, mirror images ہے ایز پر دی کیپیٹل اسٹرکچر از کنسرن, کہ کتنے پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ ڈیٹ سے فائنانس ہوا ہے اور کتنا پرسنٹیج آف دی ٹوٹل ایسٹ جو ہے وہ اکوٹی سے فائنانس ہوا ہے. لیکن اوور آل سائز, آپریشنل ایکٹیویٹی سائز ٹوٹل ایسٹس وہ دونوں ہی فرمز کے برابر ہیں, یعنی 30% plus 70% is equal to the same 100% as compared to the second 70% and the 30%. تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے وی ٹیک ہیلپ آف دی پائی چارٹ. اب وہ پائی چارٹ جو ہے ہم نے اس سلائڈ پہ ریفلیکٹ کیے ہیں. ان دی کیس وی کین ویو دی کیپیٹل اسٹرکچر کوشچن ان ٹرمز آف اے پائی ماڈل. اب اس میں کیا ہے کہ دی فرسٹ فرم ہمارے پاس ہے 30% ڈیٹ اینڈ 70% اکویٹی, اور دوسری طرف ایگزیکٹلی اپوزٹ سینیریو ہے 30% اکویٹی اینڈ دی 70% ڈیٹ. اب اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پائی ہے اس کا سائز جو ہے دیٹ از ایگزیکٹلی دی سیم, لیکن جب ہم اس کی سلائسنگ کر رہے ہیں تو ہم نے دونوں پائز کو ڈفرینٹلی سلائس کیا ہے. تو اوور آل فرم کی ویلو جو ہے دیٹ از ڈیٹرمنڈ بائی دی سائز آف دی پائی. سو ویلو دونوں کی سیم ہے, لیکن جب ہم نے سلائسنگ کی ہے تو ہم نے ڈفرینٹلی اس کو سلائس کیا ہے. تو وہ جو سلائس ہے دے آر ڈیپینڈنٹ آن کہ ہاؤ وی فائنانس آر ٹوٹل ایسٹس, کہ کتنے پرسنٹیج اکویٹی ہے اور کتنے پرسنٹیج جو ہے ہمارے پاس ڈیٹ ہے. تو اوور آل ہماری جو پروپوزیشن 1 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ فرم کا جو سائز ہے یہ ٹوٹل ایسٹ ہے دیٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دی کیپیٹل اسٹرکچر آف دی فرم, کہ کتنے پرسنٹ ایسٹ جو ہیں وہ ڈیٹ سے فائنانس ہوئے ہیں اور کتنے پرسنٹ آف دی ایسٹ جو ہیں وہ فائنانس ہوئے ہیں اکویٹی کے ساتھ. فارملی ہم اس کو کس طرح لکھیں گے, ول سے کہ although changing the capital structure may not change the firm's total value, it does cause important changes in the firm's debt and equity. اب اس میں ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اوور آل فرم کو ایویلویٹ کر رہے ہیں تو ہم چینج کرتے ہیں سلائسنگ کو, تو اس سے ٹوٹل ویلو پہ تو چینج نہیں آتا, لیکن کیا ہے کہ چینجنگ دی کیپیٹل اسٹرکچر has no impact on the value of the firm or the size of the pie, but changing the capital structure has important impact on the debt equity ratio. اب اس کو اینالائز کرنے کے لیے ہم فردر جب آگے جاتے ہیں تو let's take another example کہ now we examine the firm which changes the debt equity ratio and for simplification we ignore the taxes here. لیکن اب جو ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈیٹ اور اکویٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے کیپیٹل اسٹرکچر کو چینج کرنے سے, تو اس کے لیے وی نیڈ سرٹن بیک گراؤنڈ انفارمیشن. اور وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم انڈیویجول کمپونیٹس جو نارملی ہمارے پاس ڈیٹ اور اکویٹی ہے ان دونوں کو لیتے ہیں اور ان کے ویٹس کو لیتے ہیں. تو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپیٹل weighted average WACC is equal to کہ ہمارے کتنا پرسنٹیج پرپورشن جو ہے وہ ڈیٹ کا ہے ان ٹوٹل ویلو ملٹیپلائڈ بائی دی آفٹر ٹیکس کاسٹ آف ڈیٹ, اینڈ پلس اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ویٹیج
of the equity in total assets multiplied by the cost of equity. तो formally हम इसको लिए लिखेंगे कि WACC is equal to E over V multiplied by RE. E over V is कि हमारा proportion of the total value of the assets financed by equity multiplied by the cost of equity. Plus D over V gives us the proportion of the total value of the asset which is financed by debt multiplied by the cost of debt, where V is equal to E plus D. And we also know that the weighted average cost of capital can be interpreted as the required return on the firm's overall asset RA. Therefore, हम जो है weighted average cost of capital ही के फॉर्मूले को RA की शक्ल में भी लिख सकते हैं, which is the overall required rate of return for the capital. याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने ये जो है पैरेलल ड्रा किया था कि हमारा weighted average cost of capital जो है वही required rate of return है overall for the firm. तो हम उसको इस तरह लिख सकेंगे required rate of return को कि RA is equal to E over V multiplied by RE plus D over V multiplied by RD. अब इसमें से अगर हम RE निकालना चाहें कि हमारे पास इक्वेशन तो गिवन है एंड वी ट्राई टू सॉल्व फॉर RE कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो किसके बराबर होगा, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें थोड़ी सी इन्हीं टर्म्स को इसी इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा. सो आफ्टर रीअरेंजिंग व्हाट वी गेट इज कि RE इज इक्वल टू RA which is the overall required rate of return for the firm plus RA minus RD multiplied by debt to equity ratio. अब आते हैं हमारी सेकंड प्रोपोजिशन. सेकंड प्रोपोजिशन जो है वो रिलेट करती है टू द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द इक्विटी. सेकंड प्रोपोजिशन जो है हमारी ये कहती है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स जिसके ऊपर हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है वो बेस करता है. तो उसमें हमने ये देखा कि हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम अपनी ये पिछली ही इक्वेशन को देखें तो हमारे पास तीन कंपोनेंट है जो कि डिटरमिन करते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. अब वो कंपोनेंट क्या है कि सबसे पहला कंपोनेंट है RA. सो द सेकंड प्रोपोजिशन टेल्स अस दैट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स: द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द फर्म्स एसेट व्हिच इज RA, नंबर 2 द फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट व्हिच इज RD, and number 3 the firm's debt equity ratio which is D over E. अब इसी चीज को कि RE जो है वो डिपेंड तो करती है इन तीनों पे, लेकिन किस तरह डिपेंड करती है, क्या रिलेशनशिप है, दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. तो इस ग्राफ में हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो जो है दैट इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी हैव टेकन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस ऑन वाई एक्सिस. अब हमने ये कहा था कि डेट इक्विटी रेशियो से हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ता. तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और वही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज आल्सो RA. सो RA विच इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज वन कंपोनेंट. सेकेंड कंपोनेंट है हमारा RD विच इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द डेट. अब हमारा required rate of return on the debt basically is what? The interest rate which we expect to earn when we give a loan to another party. या हमारे creditors जो है वो क्या require करते हैं जब वो firm को जो है वो debt देते हैं? That is always pre-decided before extending the loan. इसलिए जब वो लोन देने से पहले ही pre-decided होता है in terms of percentages, तो हमारा RD जो है that remains fixed. इसलिए हमारे पास जो RD है लोअर लाइन टू RA दैट अगेन इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, विच मीन्स कि जो हम D और E को चेंज करते जाएं, डेट इक्विटी रेशियो को अब हम चेंज करें, जो भी करेंगे हमारा RD जो है विच इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस दैट विल रिमेन फिक्स्ड. टोटल देयर इज वन क्लैरिफिकेशन हियर कि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है वो डेट के बढ़ने या कम होने से ज्यादा या कम जरूर होगा, लेकिन हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? कॉस्ट ऑफ डेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस. इसलिए डेट इक्विटी रेशियो के बढ़ने या कम होने से वो परसेंटेज जो है दैट वी आर अज्यूमिंग एज रिमेनिंग द सेम. इसलिए हमारी RD जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस दैट इज फिक्स्ड पैरेलल लाइन टू डेट इक्विटी रेशियो. एंड देन वी हैव RE. अब जो RE है हमारी दैट इज डिपेंडेंट ऑन थ्री थिंग्स. एक है हमारा RA विच वी आर सेइंग इज कांस्टेंट,
दूसरा है हमारा RD which again we are saying constant. Then the third component is the debt equity ratio. अब जैसे कि अब हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि हमारी डेट इक्विटी रेशियो ज्यों-ज्यों बढ़ती है, हमारी RE जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, वो भी बढ़ती चली जाती है. What is the rationale behind that? कि हमारे पास जब डेट बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारे पास रिस्कीनेस बढ़ जाती है. जैसे अभी हमने पहले पिछले लेक्चर में देखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी चेंज होती है ड्रामेटिकली. यानी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की जो चेंजेस है, डेट इक्विटी रेशियो की जो चेंजेस है, वो मैग्नीफाई कर रही थी हमारे लॉसेस और गेन को. और जितनी वेरिएशंस आती हैं हमारी अर्निंग्स में, दैट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्क टू द इक्विटी होल्डर्स. तो वो रिस्क जो है ज्यादा होने की वजह से जो हमारे इक्विटी होल्डर्स है वो भी अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाते चले जाते हैं. इसलिए ग्राफ में जो जो हमारी डेट इक्विटी रेशियो बढ़ती चली जाती है तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है RE दैट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. अब इनको हम समराइज करते हैं ऑन दिस स्लाइड कि एज द फर्म रेजेस इट्स डेट इक्विटी रेशियो, द इंक्रीज इन लेवरेज रेजेस द रिस्क ऑफ द इक्विटी and therefore the required return or the cost of equity RE. The weighted average cost of capital WACC remains the same, supporting the Modigliani and Miller proposition 1. उसमें कोई चेंज नहीं आता by changing the capital structure. अब हम इसी को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह हम इनको कैलकुलेट करेंगे, हम एक छोटी सी एग्जाम्पल ले रहे हैं. And the example says कि RCD Corporation has a weighted average cost of capital of 12%, ignoring the taxes. It can borrow at 8%, which means कि हमारे पास RA जो है वो 12% है और RD जो है that is 8%. Assuming that RCD has a target capital structure of 80% equity and 20% debt, what is the cost of equity? अब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट चाहिए. RA जो कि गिवन है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज RA 12%. उसके बाद हमें RD चाहिए विच इज अगेन गिवन 8%, और उसके बाद हमें डेट इक्विटी रेशियो चाहिए. तो इसका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमें ये कह रहा है कि 80% इक्विटी एंड 20% डेट. Now what we have to do is कि we have to put all of these 3 pieces together and we have to calculate the required return on the equity or RE. Then what is the cost of equity? If the target capital structure is 50% equity and of course 50% debt. तो हमें ये देखना है कि अगर हम अपना टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर 80% इक्विटी से अगर अब चेंज करते हैं सेकंड सिनेरियो में और हम 50% इक्विटी और 50% डेट पे आ जाते हैं तो फिर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा. एंड फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना है? We need to calculate the weighted average cost of capital under both these scenarios. 80% इक्विटी और 50% इक्विटी दोनों सिनेरियो में, और हमने ये देखना है कि by changing the capital structure 80% इक्विटी to 50% इक्विटी हमारे weighted average cost of capital को क्या होता है. Theoretically speaking अभी हमने ये कहा कि हमारा weighted average cost of capital या RA जो है that will remain the same. So with this data set we need to prove कि ये दोनों जो हैं वो सिनेरियो एक ही RA या weighted average cost of capital जो है वो दे रहे हैं. तो with this background information हमने इसका solution जो है वो इस स्लाइड पे जो है वो किया है. According to the M&M proposition 2, the cost of equity RE is equal to RA plus RA minus RD multiplied by debt to equity ratio. In the first case हमारी डेट इक्विटी रेशियो क्या है कि we said 20% debt and 80% equity. So it is 0.2 divided by 0.8 which is equal to 0.25 or 25%. So the cost of equity is RE is equal to RA हमारे पास क्या है 12% plus RA minus RD 12% minus 8% multiplied by debt equity ratio which we just calculated as 0.25 is equal to 13%. अब ये तो हमारा फर्स्ट सिनेरियो जिसमें हमारे पास टारगेट स्ट्रक्चर था 80% इक्विटी एंड 20% डेट. अब हम दूसरे सिनेरियो में देखते हैं कि जिसमें हमारे पास 50% इक्विटी है और 50% डेट है. तो इसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है? हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो.
تو we will take 0.5 divided by 0.5, تو debt equity ratio جو ہے وہ 1 ہو جائے گی. So if we plug this number into this information, so we'll have 12% plus 12% minus 8% multiplied by 1. And what we are going to get as the cost of equity will be 16%, because 12% plus 12% minus 8% is equal to 4%. So we have 12% plus 4% is equal to 16%. Now assuming equity financing is 80%, the cost of equity is 13% and the tax rate is 0. We are trying to calculate the weighted average cost of capital. کیونکہ ہم نے اس ایگزامپل میں دو چیزیں کرنی تھی کہ پہلے کیپٹل اسٹرکچر 80-20 کا رکھ کے ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا کاسٹ آف اکویٹی RE, اور پھر چینج کر کے اگین کاسٹ آف اکویٹی, اور پھر دونوں ہی سینیریوز کے اندر ہم نے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل یا RA کیلکولیٹ کرنا تھا. تو پہلے سینیریو میں جب ہمارے پاس 80% اکویٹی ہے تو جب ہم ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کیلکولیٹ کرتے ہیں تو دیٹ وی ہیو ڈن آن دس پرٹیکولر سلائڈ. Okay, now assuming equity financing is 80%, the cost of equity is 13% and the tax rate is 0. The weighted average cost of capital is equal to E over V into RE plus D over V into RD. E over V is 80%, RE we just calculated as 13% plus D over V is 20% and the RD is given as 8%. So weighted average cost of capital is equal to 12%. اب ہم یہی weighted average cost of capital کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے جب ہمارے پاس 50% equity ہے اور 50% debt ہے. تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو 50% equity اور 50% debt کے ساتھ ہم نے cost of equity کیلکولیٹ کی تھی 16%. So the weighted average cost of capital is equal to E over V جو ہے 50%, multiplied by RE جو ہم نے جسٹ کیلکولیٹ کی ہے 16%, plus D over V is 50% multiplied by RD which is 8%. So that is equal to 12%. So what we have seen is کہ جب ہم capital structure کو change کرتے ہیں, debt equity ratio کو change کرتے ہیں تو ہماری required rate of return on equity یا cost of equity جو ہے وہ change ہو جاتی ہے. زیادہ debt use کرنے سے ہم نے کیا دیکھا کہ جب 80% 20% کی ریشو تھی تو ہماری کاسٹ آف اکویٹی تھی 13%, اور جب ہم نے ڈیٹ اکویٹی ریشو کو چینج کیا فرام 80% اکویٹی ٹو 50% اکویٹی اینڈ 50% ڈیٹ, یعنی ہم نے جب ڈیٹ کو بڑھا دیا تو پھر ہماری ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن آن اکویٹی یا کاسٹ آف اکویٹی پہ کیا اثر پڑا. ہم نے دیکھا کہ وہ 13% سے بڑھ کے 16% ہو گئی. لیکن ایز پر دی موڈیگلیانی پروپوزیشن ہم نے یہ کہا کہ ڈیٹ اکویٹی ریشو کو چینج کرنے سے ہماری ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل پہ کوئی چینج نہیں آتی. تو دونوں ہی سینیریو میں جب ہم نے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل کیلکولیٹ کیا تو دیٹ ریمینڈ دی سیم. سو ان دی سیکنڈ کیس ہماری اکویٹی فائنانس کی وجہ سے چینج ہونے کی وجہ سے جو ہماری ڈیٹ اکویٹی ریشو چینج ہونے کی وجہ سے ویٹڈ ایوریج کاسٹ تھی, اٹ واز ایگزیکٹلی دی سیم جو کہ پہلے سینیریو میں تھی. اب as per this particular proposition number 2, there is another implication of this proposition, and that implication جو ہے relates to the business and the financial risk. M&M proposition 2 shows that the firm's cost of equity can be broken into two components. The first, the required return on firm's assets RA depends on the nature of the firm's operating activities. The risk inherent in the firm's operations is called the business risk, and we know that this business risk depends on the systematic risk of the firm's asset. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے RE کا فارمولا لکھا تو ہم نے کہا RE is equal to RA, which was the first component. So then we said RA plus then RA minus RD multiplied by the debt equity ratio. تو اب ہمارے پاس دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہیں ہماری کاسٹ آف کیپٹل کو, جن میں سے پہلی جو ہے دیٹ از RA یا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل. اب ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے اس کو بھی فردر جب ہم دیکھتے ہیں اوور آل تو ایسٹ کے ساتھ جو انہیرنٹ رسک ہے جو کہ فرم کی آپریشنز کو افیکٹ کرتا ہے, وی کال اٹ ایز دی بزنس رسک. اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا کمپوننٹ
दूसरा कंपोनेंट जो है M&M proposition 2 shows that the firm's cost of equity can be broken into two components. The first component was RA and the second component is RA minus RD multiplied by debt to equity ratio, and that is determined by the firm's financial structure. For an all equity firm, this component is 0. That is when debt to equity ratio में हमारे पास D 0 है in the numerator, तो overall ये component is 0. Financial risk is also 0. The increase in debt financing raises the required return on equity because the risk borne by the investor increases. This extra risk is called financial risk. अभी जैसे हमने देखा था कि जो जो हमारा डेट बढ़ता चला गया तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ गई. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट रिमेन द सेम, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बढ़ गई. और उसमें हमने ये कहा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों बढ़ी, कि डेट लेने से जो रिस्क हमारे इन्वेस्टर को या इक्विटी होल्डर्स को होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बढ़ जाती है. तो ओवरऑल हम M&M की प्रोपोजिशन नंबर 2 से दो चीजें कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो पहला कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का RA, दैट बेसिकली इज ड्यू टू द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द एसेट्स और द बिजनेस रिस्क. देन इज द सेकंड कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट जो है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कवर करता है कि अगर फर्म जो है वो डेट के साथ फाइनेंस करती है और जो वो डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाती चली जाएगी तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी. तो यहाँ तो तक था हमारी बात जब हम बात कर रहे थे कि हमारे टैक्सेस जो हैं इन ऑल ऑफ दिस डिस्कशन दे वर 0. हालांकि पिछले डिस्कशंस में हम देखते चले आए हैं कि जब हमारे टैक्सेस होते हैं तो हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल है, जबकि डिविडेंड पेमेंट जो है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है. तो अब हम जाके टैक्सेस की ट्रीटमेंट को भी लाते हैं एंड देन वी विल revisit the M&M's proposition 1 and M&M's proposition 2 with the inclusion of the taxes. तो अब जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, that is one portion and the equity is another portion. डेट के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, डेट के क्या फीचर्स होते हैं? देयर आर 2 फीचर्स. द फर्स्ट फीचर इज कि जब हम डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो टैक्स शेल्टर देती है या टैक्स शील्ड देती है टू द कंपनी इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग्स. और इसी चीज को हमने पिछले एक आध लेक्चर में ये भी कहा था कि प्रोपोर्शन, सर्टेन पोर्शन ऑफ द टैक्सेस जो है दे आर पेड बाय द गवर्नमेंट इंटरेस्ट के ऊपर, और वो जो है जो हम टैक्स सेविंग करते हैं फॉर द कॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और सेकेंड उसका एस्पेक्ट डेट का क्या है? सेकेंड एस्पेक्ट हमारे डेट का ये है कि जो हम डेट ज्यादा लेते चले जाते हैं तो हमारा रिस्क बढ़ता चला जाता है, जिसको अभी हमने कहा था कि फाइनेंशियल रिस्क. और जब रिस्क बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो बढ़ जाती है. अगर हम एक्सट्रीम सिनेरियो में जाएं और बहुत ज्यादा डेट ले लें तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि हमारी जो है फर्म कैन गो बैंकक्रप्ट. और फिर ये जो बैंकक्रप्सी की कॉस्ट है और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कॉस्ट है, दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ द डेट. इन अदर वर्ड, जब डेट के यूज को हम एनालाइज करते हैं तो हम उसको 2 एस्पेक्ट से देख सकते हैं. एक एस्पेक्ट है कि उसका बेनिफिट क्या है कि हमें टैक्स शील्ड मिलती है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि उसके साथ बैंकरप्सी की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट वो भी है, जिसकी वजह से वो एक कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है फॉर द फर्म. तो टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस वी कंसीडर 2 फर्म्स. फर्म यू जो कि हमारी अनलिवर्ड है, which means कि doesn't use any debt at all, and firm L जो कि levered है is using certain amount of debt. Identical on left hand side of balance sheet, so their assets and operations are the same. यानी उनका जो total worth है, जो total value है, size of the pie है, total assets है, they are exactly the same. Left hand side of the balance sheet जो है दोनों फर्म U और L की सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? राइट हैंड साइड, द वे दे आर फाइनेंसिंग द एसेट्स. और उसमें क्या फर्क है? जो हमारी फर्म यू है अनलेवर्ड है, 100% इक्विटी फाइनेंस. फर्म एल जो है वो लेवर्ड है, इज यूजिंग द डेट, सो उसकी हम डेट की कॉस्ट भी देखेंगे.
So assuming that earning before interest and taxes to be 1,000 every year for both the firms. The difference is that firm L has issued 1,000 worth of perpetual bonds at 8% interest every year. یعنی نہ صرف کہ ان کے ٹوٹل ایسٹس کا سائز سیم ہے بلکہ دونوں فرمز کی جو ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز ہیں یعنی آپریشنل ایکٹیویٹیز سے جو پروفٹ آ رہے ہیں وہ بھی دونوں کے برابر ہیں. لیکن جو ہماری لیورڈ فرم ہے اس نے $1,000 کا ڈیٹ لیا ہوا ہے ایٹ آر ڈی یا انٹرسٹ کاسٹ آف 8%. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر سلائیڈ کو کہ کارپوریٹ ٹیکسز اینڈ دی کیپٹل اسٹرکچر. Earning before interest and taxes for firm U is 1,000 and for firm L again it is 1,000. Interest expense for the firm U is 0. Why? Because firm U is unlevered 100% equity finance. اس لیے there is no interest expense. جبکہ جو ہماری فرم L ہے اس نے 1,000 کا لیا ہوا ہے at an interest cost of 8%. تو انٹرسٹ کاسٹ ٹوٹل جو ہے 1000 ملٹیپلائڈ بائی 8% از اکول ٹو 80. Therefore, taxable income for the firm U is 1000 and for firm L it is 920 کیونکہ 1000 minus the interest expense is equal to 920. اب ہم آتے ہیں ٹیکسز کی اور بات کر رہے ہیں کہ اس دونوں فرمز کے لیے جو اپلیکیبل ٹیکس ریٹ ہے دیٹ از 30%. سو 30% ٹیکسز جو ہے فرم U کے اوپر 1000 multiplied by 0.30 is 300 and from L کے لیے 920 multiplied by 30% is 276. Now, notice a change. Change is کہ tax liability for the unlevered firm is 300 and tax liability for the firm L is 276 which is less. دونوں کا difference جو ہے that is $24. Net income کیا ہے for the firm U that is 1000 minus 300 $700 جبکہ فرم L کی نیٹ انکم جو ہے دیٹ از 920 minus 276. اب اسی چیز کو فردر سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی اور assumptions لگاتے ہیں کیونکہ ہم انہی اب ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز کو کیش فلوز میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دی کیش فلوز فار بوتھ دی لیورڈ ایز ویل ایز انلیورڈ فرم. تو کیش فلوز میں ہم سب سے پہلے جو ہے ڈیپریسیشن کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اینڈ وی آر اسیومنگ کہ اس سینیریو میں اس سچویشن میں جو ایگزامپل ہم لے رہے ہیں دونوں فرمز جو ہیں ان کا ڈیپریسیشن ایکسپینسز 0. نمبر 2 کہ کیپٹل اسپینڈنگ جو ہے دیٹ از آلسو 0 کیونکہ دیز آر دی آئٹم جو کہ ہمارے کیش فلوز کو افیکٹ کرتے ہیں. سو وی آر اسیومنگ ٹو سمپلیفائی وی اسیوم ڈیپریسیشن از 0. نمبر 2 کیپٹل اسپینڈنگ از 0. And number 3, there are no addition to net working capital. Thus, the cash flow from assets is simply equal to earning before interest and taxes minus the taxes. اب اس سلائیڈ پہ ہم جو ہے کارپوریٹ ٹیکسز اینڈ دی کیپٹل اسٹرکچر لے رہے ہیں اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کیش فلو فرام ایسٹ فار بوتھ دی فرم یو اینڈ فرام ایل. ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز فار فرم یو از 1000 مائنس ٹیکسز 300. ٹوٹل جو ہمارے پاس کیش فلوز ہیں دے آر 700. فرم ایل کے لیے ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو ہے 1000 مائنس ٹیکسز کتنے ہیں 276 کے. تو ٹوٹل فرم ایل کے کیش فلوز آر ہائر دین دی انلیورڈ فرم وچ از 724. اب انہی کیش فلوز کو جو کہ 700 ہے انلیورڈ فرم کے لیے 724 جو ہے لیورڈ فرم کے لیے ہیں اب ان کو ہم ڈیکمپوز کرتے ہیں اسٹاک ہولڈرز میں اور بانڈ ہولڈرز میں. And that we have done on this slide. Okay, now the cash flow to the stockholders and the bond holders are to the stockholders for firm U 700, for firm L 644. Okay, net income basically is the cash flow for the stockholders after interest and taxes. اور جبکہ bond holders کو جب ہم بات کر رہے ہیں unlevered firm کے لیے تو cash flow 0 ہوں گے اور levered firm میں cash flow جو ہے interest کا total amount which is $80. اور جب ٹوٹل کیش فلوز کی بات کرتے ہیں فار فرم یو اٹ از 700 اینڈ فار فرم ایل اٹ از 724. دونوں کیش فلوز کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ہماری ان لیورڈ فرم کے کیش فلوز جو ہیں 700 ہیں اور لیورڈ کے 724 ہیں وچ مینس کہ لیورڈ فرم کے کیش فلوز آر ہائر بائی $24.
total cash flow from L is 24 more as its tax bill is 24 less, کیونکہ ہم نے ٹیکس بل کیا لیا تھا $300 فار unlevered firm, and then اس کے بعد جو دوسری فرم تھی اس کا was less by how much? 24 because of the tax savings. Interest being tax deductible has generated a tax saving equal to interest payment multiplied by the tax rate. اب سیونگ کتنی ہوئی ہے؟ دیٹ از کہ ہمارے پاس انٹرسٹ ایکسپینس ٹوٹل کتنا تھا 80, انٹرسٹ ریٹ کتنا تھا 30%. تو اگر ہمیں ان 80 پہ ٹیکس دینا پڑتا تو کتنا ہوتا؟ 80 ملٹیپلائڈ بائی 0.3 از اکول ٹو 24, اور یہی 24 جو ہے وہ ٹیکس سیونگ ہے فار دی لیورڈ فرم, اور اسی ٹیکس کے سیونگ کی وجہ سے کیش فلو جو ہے لیورڈ فرم کا از ہائر by $24. This tax saving is called the interest tax shield. اب یہی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پرپیچول ہے تو اوور آل ہم اس کی ویلیو جو ہے فرم کے لیے اب وہ کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے. Since that is perpetual, the same $24 shield will be generated every year forever. اور جب وہ $24 every year forever ہے اور ہماری فرم جو لیوریج فرم ہے, لیورڈ فرم تھی, اس کی کیش فلو بھی $24 سے زیادہ ہے. اور جب ہم نے ویلیو آف دی فرم کیلکولیٹ کرنی ہے تو ہم کس طرح کرتے ہیں کہ جو فیوچر کیش فلوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ بیک کرتے ہیں, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو کیلکولیٹ دی ویلیو آف انڈیویجول فرمز. تو جب ہم لیورڈ فرم کی بات کرتے ہیں تو اس کے کیش فلو جو ہے $24 سے زیادہ ہے, اس لیے ہماری لیورڈ فرم کی ویلیو جو ہے وہ $24 کی ڈسکاؤنٹڈ ویلیو فار آور سے زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی انلیورڈ فرم. اب اسی چیز کو جو ہے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکس شیلڈ کے ساتھ لیورڈ فرم کی کیا ویلیو ہوگی اور انلیورڈ فرم کی ویلیو کیا ہوگی بائی یوزنگ دس سمپل پرپیچوئل فارمولا. ہم کیوں پرپیچوئل فارمولا لے رہے ہیں؟ فار سمپلسٹی. ہم نے شروع میں یہ ایزیوم کیا تھا کہ ہر فرم جو ہے لیورڈ ایز ویل ایز انلیورڈ دونوں فرمز کے ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز فار ایور جو ہے وہ 1000 ہوں گے, اس لیے اٹ بیکم سمپلر ٹو کیلکولیٹ دی ویلیو آف بوتھ دی فرمز بیکاز دی ٹیکس شیلڈ از جنریٹڈ بائی پیئنگ انٹرسٹ. اٹ ہیز دی سیم رسک ایز دی ڈیٹ اینڈ 8% از دیئر فور دی اپروپریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ. کیونکہ جو ہماری ٹیکس شیلڈ آئی ہے $24 کی, وہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ ہم نے جو انٹرسٹ پیمنٹ کرنی تھی 8% اس کی وجہ سے. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں فائنڈنگ آؤٹ دی ویلیو وی نیڈ اے ڈسکاؤنٹ ریٹ. اس لیے اس سچویشن میں وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ لاجیکلی بیکمس دی ڈسکاؤنٹ ریٹ ٹو ڈسکاؤنٹ آور ٹیکس شیلڈ. تو جب ہم 8% ہی کا ڈسکاؤنٹ ریٹ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس پرپیچوٹی ہے. اب یاد کریں کہ جب بھی ہم کسی پرپیچوٹی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اماؤنٹ آف دی کیش فلوز جو بھی ہیں ڈیوائڈیڈ بائی ا سرٹن ڈسکاؤنٹ ریٹ اور دی انٹرسٹ ریٹ. تو اسی فارمولا کے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ جو $24 کا ٹیکس شیلڈ ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ we'll take $24 and divide it by 8%, and that we have done on this slide. The value of the tax shield is PV is equal to $24 divided by 0.08. اب یہ ہم نے $24 کیسے لیا تھا؟ 0.30 into 1000 was total tax liability multiplied by the interest cost کتنی تھی؟ 0.08. So that gave us $24 divided by 0.08 as a discount rate or discount factor. So overall ہمارے پاس آ گیا 30% into 1000 which is equal to 300. اب جب ہم اس کو فارملی اگر جنرلائز کرنا چاہیں, ابھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک پرٹیکولر سینیریو ہے جس میں ایک لیورڈ فرم نے $1000 کا جو ہے ارننگس کی ہے اور اس کے اوپر اس نے 30% ٹیکسز دینے تھے, تو ٹوٹل لائبلٹی 300 تھی. لیکن 8% جو ہے انٹرسٹ کاسٹ ہونے کی وجہ سے ہماری سیونگس جو تھیں they were $24. اب ان سیونگس کو, ٹیکس شیلڈ کو یا سیونگ کو ہم نے جب پریزنٹ ویلیوز کی فائنڈ آؤٹ کرنی تھی تو ہم نے پرپیچوٹی کا فارمولا لگایا اینڈ دین وی کیم اپ ود ا ویلیو which was 24 divided by 0.08. اب اس کو
اگر ہم فارملائز کرنا چاہیں, اگر ہم ایک جنرل فارمولا لکھنا چاہیں تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. وہ ہوگا کہ پریزنٹ ویلو آف انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ از اکول ٹو ٹی سی ملٹیپلائڈ بائی ڈی multiplied by RD over RD. TC is the tax rate, D is the amount of debt, and RD is the interest cost on debt divided by the interest cost. So this will reduce to which is equal to TC multiplied by D. We may conclude here that the value of the firm R, VL, which is the levered firm, the value of the firm L, VL, exceeds the value of the firm U, which is VU, by the present value of the interest tax shield. Interest tax shield ہماری کتنی ہے؟ TC divided multiplied by D. تو overall جب ہم دیکھتے ہیں M&M proposition 1 with taxes, therefore we get a result which says the value of levered firm VL is equal to the value of unlevered firm VU plus TC multiplied by D. And TC multiplied by D is the interest tax shield. In nutshell ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری value of the levered firm جو ہے that will be more than the value of unlevered firm, اور وہ difference کس کے برابر ہوگا؟ That will be the value of tax shield, interest tax shield. اب اسی چیز کو فارملی ہم مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر گراف ہیئر. وی ہیو ٹیکن دی ٹوٹل ڈیٹ آن ایکس ایکسس اینڈ وی ہیو ٹیکن دی ویلو آف دی فرم آن وائی ایکسس. ایک ہاریزونٹل لائن ہے ہمارے پاس وی یو وچ از دی ویلو آف دی فرم ود نو ڈیٹ. اب ویلو آف دی فرم ود نو ڈیٹ جو ہے دیٹ ریمینس کانسٹنٹ, اٹ از ناٹ افیکٹڈ بائی دی ٹیکس شیلڈ. جبکہ ہمارے پاس وی یو سے اسٹارٹ ہو کے اپورڈ سلوپنگ جو ہے وی ایل, دیٹ از دی ویلو آف دی فرم ود ڈیٹ. سو وی ایل ابھی ہم نے جیسے کہا کہ وی ایل از اکول ٹو وی یو پلس ٹی سی ملٹیپلائڈ بائی ڈی. وی یو از دی ویلو آف دی انلیورڈ فرم پلس ٹی سی ملٹیپلائڈ بائی دی ڈی, دیٹ از دی انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ. تو جو ڈفرنس ہے ہمارے پاس ہاریزونٹل لائن وی یو کا اور ہماری اوپر والی لائن وی ایل کا, دیٹ بیسیکلی از ٹی سی ملٹیپلائڈ بائی ڈی اینڈ دیٹ از اکول ٹو دی پرزینٹ ویلو آف ٹیکس شیلڈ آن ڈیٹ. جب ہم دیکھتے ہیں سلوپ آف دس لائن وی ایل, دی سلوپ آف دی لائن وی ایل از اکول ٹو ٹی سی, دیٹ از دی ٹیکس ریٹ. اب یہ سلوپ جو ہے کس طرح افیکٹ کرتا ہے آن انلیورڈ فرم اینڈ اے لیورڈ فرم. انلیورڈ فرم پہ سلوپ از irrelevant بیکاز ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرسٹ آن دی ڈیٹ از زیرو کیونکہ دیر از نو ڈیٹ. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اسی لیے اس لائن کا سلوپ آپ دیکھیے دیٹ از زیرو, لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اس کا سلوپ جو ہے دیٹ از ڈیو ٹو دی فیکٹ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکس شیلڈ جو ہے موجود ہے آن ڈیٹ. اگر ہم وائی ایکسس پہ دیکھتے ہیں ویلو آف فرم جس میں ہم نے لی ہے, تو جب ہمارے پاس اماؤنٹ آف ڈیٹ زیرو ہے تو اس میں وی یو جو ویلو آف انلیورڈ فرم ہے, اور وہ وہیں سے ہم لے کے ایک ہاریزونٹل لائن ڈرا کر رہے ہیں. لیکن لیورڈ فرم کے لیے زیرو سے لے کے اپورڈ سلوپنگ کرو جو ہے دیٹ بیسیکلی ٹیلز اس دی پریزنٹ ویلو آف دی ٹیکس شیلڈ آن ڈیٹ, دیٹ از دی ٹوٹل ایریا ان بٹوین دیز ٹو لائنس. اب ہم جو ہے M&M کی یہی پروپوزیشن جو ہیں ان کو سمرائز کرنا چاہیں گے کہ ابھی تک ہم نے دو پروپوزیشن دیکھی M&M کی. ایک تھی ہماری ویلیو کے ساتھ ریلیٹڈ اور دوسری تھی ہماری کاسٹ کے ساتھ ریلیٹڈ. اور اس میں ہم نے ایزیوم کیا کہ ہمارے پاس جو ٹیکسز ہیں دے آر زیرو. اب ہم بات کرنا جا رہے ہیں دوسری سینیریو میں ٹیکسز کو شامل کرنے کے بعد M&M کی پروپوزیشن 1 اینڈ M&M کی پروپوزیشن 2. اب اسی سارے کچھ کو ہم نے سمرائز کیا ہے. And we are saying M&M summary, the no tax case. Proposition number 1 says the value of the firm levered VL is equal to the value
of the firm unlevered. VL is equal to VU. It means کہ جب ہم دو فرمز کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کا اگر کیپٹل اسٹرکچر فرق بھی ہے تو ان کی اگر سائز جو ہے ٹوٹل ایسٹ جو ہے آپریشنل سائز برابر ہے تو ان دونوں فرمز کی ویلیو بھی سیم ہوں گی پرووائڈیڈ کہ ہمارے ٹیکسز جو ہیں دے آر زیرو. تو وی آر سیئنگ کہ وی ایل از اکول ٹو وی یو. اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ The implications of proposition 1. A firm's capital structure is irrelevant. And the second one is a firm's weighted average cost of capital is the same no matter what mixture of the debt and equity is used to finance the firm. کہ ہم جو ہے جب ٹیکسز نہیں ہوتے تو ہماری ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ہی برابر ہوں گی. اب ہم آتے ہیں دوسری پروپوزیشن کی طرف. Proposition number 2 says, and this is again no tax case, the cost of equity RE is equal to RA plus RA minus RD multiplied by D over E or debt equity ratio, where RA is the weighted average cost of capital, RD is the cost of debt, and D over E is the debt equity ratio. اب یہ تو تھا ہمارا میتھمیٹیکلی کہ آر ای کا کیا فارمولا ہے، یہ ہم نے نکالا اسی میں سے یہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل میں، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف کیپٹل از اکول ٹو آر اے، اس کو ہمارے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن بھی کہتے ہیں، اینڈ دیٹ از اکول ٹو آر ڈی اوور ڈی اوور وی پلس آر ای اوور ای اوور وی، اور اسی کو ہم نے ری ارینج کر کے آر ای کا یہ فارمولا جو ہے وہ نکالا تھا. اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ دیر آر two implications. The cost of equity rises as the firm increases its use of debt financing. اور وہ کیوں انکریز کرتی ہے کہ جو ڈیٹ فائنانسنگ ہوتی چلی جاتی ہے رسک ٹو دی اسٹاک ہولڈرز بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریکوائرڈ ریٹرن آف دی اسٹاک ہولڈر یا کاسٹ آف اکویٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. نمبر 2, the risk of the equity depends on two things. The first one is the riskiness of the firm operations, business risk, which determines RA, and the second one is the degree of the financial leverage, financial risk, which is determined by debt to equity ratio. پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کیسز کے کہ ود دی ٹیکس اب دونوں پروپوزیشن جو ہیں وہ کس طرح سے چینج ہوں گی. اب دونوں فرسٹ پروپوزیشن میں ہم نے یہ کہا تھا وداؤٹ دی ٹیکسز کہ ویلو آف ایل شوڈ بی اکول ٹو ویلو آف یو، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ویلو آف ایل ول بی گریٹر دین دی ویلو آف یو. سو پروپوزیشن 1 with taxes, the value of the firm levered VL is equal to the value of the firm unlevered VU plus the present value of the interest tax shield, which is VL is equal to VU plus TC multiplied by D. Implication of the proposition 1 with taxes. Debt financing is highly advantageous and in the extreme case, a firm's optimal capital structure is 100% debt. Number 2, a firm's weighted average cost of capital decreases as the firm relies more heavily on the debt financing. یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کہ کیپٹل اسٹرکچر اور اس کے ساتھ امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ we will continue with the same topic and we'll talk about کہ optimum capital structure جو ہے وہ کس طرح سے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.